اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے مختصر سا ولاگ ہے، 3 موضوع ہیں۔ پہلا موضوع فوج اور آئی ایس آئی کو بدنام کرنا پوری دنیا میں اور ملک کے ٹکڑے کرنا، یہ عالمی سازش تیار ہو کے میں کئی سالوں سے میرے ولاگ دیکھ لیں بتا رہا تھا نا، اب اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور پہلے انہوں نے فوج کو خریدا ہوا تھا، فوج کے اندر جرنیلوں کو کافی لوگوں کو خریدا ہوا تھا، وہاں سے ان کا صفایا کر دیا گیا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اب تنگ آ کے مایوس ہو کے انہوں نے کس کو خریدا ہے؟ ججوں کو خریدا ہے، وکیلوں کو خریدا ہے۔ وکیل کم بکے ہیں، جج زیادہ بک گئے ہیں، کیونکہ ان کی وفاداریاں ہوتی ہیں۔ جب یہ کسی ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں نا تو اس ملک کے وفادار ہونے کا حلف دیتے ہیں۔ یہ اس ملک کے وفادار ہیں۔ یہ امریکہ کی نیشنلٹی ہے تو امریکہ کے وفادار ہیں، انگلینڈ کی نیشنلٹی ہے تو انگلینڈ کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے وفادار ہوتے تو اس طرح غداری کرتے۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میری عمر 75 سال ہے۔ الحمدللہ سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں پاکستان کا، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں پاکستان کا۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ تو کوشش کیا کریں میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو مختلف گروپوں میں شیئر کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں کس طریقے سے یہ کرپٹ جج، پہلے ایک کرپٹ جج ریٹائرڈ ہو گیا مردود، وہ کھوسا، اس مردود نے کیا تھا، پیسے لے کے انگلینڈ سے خربوں روپیہ، کینیڈا سے لے کے وہ ملونہ، وہ آسیہ ملونہ کو ان کے حوالے کر دیا تھا، وہ جو کرسچن تھی جس نے نبی پاک کی توہین کی تھی، اور اقرار بھی کر لیا تھا کہ ہاں میں معافی چاہتی ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اب یہ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ فیشن بن گیا، جس نے بھی انگلینڈ یا یورپ فیملی سمیت سیٹل ہونا وہ نبی پاک کی توہین کر دیتے ہیں۔ اس پہ اب پابندی لگنی چاہیے، وقت آ گیا، اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے، اور ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے جو ہمارے نبی پاک کی توہین کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ کس طریقے سے ایک کرپٹ جج ہے۔ اچھا، ان سب کا سرغنہ کون ہے؟ آج موجودہ قیادت کون کر رہا ہے ان سب کرپٹ ججوں کی؟ وہ کیا نام ہے، یہ جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں گیا ہے، اس کو میں بڑا ایماندار جج سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی اندر سے کرپٹ ہی نکلا، یہ بھی اندر سے عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہی نکلا۔ تو اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو اظہر من اللہ، جسٹس اظہر من اللہ، اس کو میں بہت اچھا سمجھتا تھا، لیکن یہ بھی عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہی ہے، یہ بھی ان کا سربراہ ہے۔ اس کو بہت زیادہ اگر عمرانی جج بننے کا، یا عمران کو، یہ ان سب کا آقا ہے عمران، اس کو بچانے کا شوق ہے تو جو ریزائن کرے نا۔ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے سیلریاں لے رہا ہے، ٹکے کا کام نہیں کر رہا ہے، اور جو بھی کیس آتا ہے لگاتار بری کر رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ باقیوں کو بھی جیل کے دروازے کھولو، پھر قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اور باقی جو ہے نا، اب دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ہے۔ یہ 9 مئی کو جسٹس محسن اختر کیانی، کرپٹ ترین جج، جو قبضہ گروپ بھی ہے اور کیا نام ہے اس میں بھی حصے دار ہے،
یہ زمینوں پہ قبضے کر کے کالونیاں بنا کے بیچنا، پلاٹ بنا کے بیچنا، خربوں کی جائیداد کا مالک، اور دبئی میں جائیدادوں کا مالک، اور وہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، تذلیل کر رہا ہے کس کی؟ پاک فوج کی اور ہماری دنیا کی بیسٹ ایجنسی ISI کی۔ کس طریقے سے کہ اس نے نوٹس جاری کیا ہے ایک نام نہاد یوتھڑ صحافی کے لیے جو کہ KPK میں چھپا بیٹھا ہے، انہوں نے خود چھپایا ہوا اس کو، گنڈا پور کے کنٹرول میں ہے وہ، وہاں بیٹھ کے سکون سے وہ مرغے کھا رہا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے رفع ڈالا ہوا ہے فوج کو اور ISI کو۔ یہ سب عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا، اور اس کا آغاز KPK سے ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے، وفاق سے پہلے صوبہ بجٹ پیش کرے۔ کل بجٹ پیش کر دیا گنڈا پور نے، علی امین گنڈا پور۔ یہ سب کے سب عالمی طاقتوں، یہ دہشت گرد ہے بہت بڑا، اور اس کو ان مردود ججوں نے وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اور جو سرحدوں پہ ہمارے لیے اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں، ہماری خاطر ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں، تو وہ برف پوش پہاڑوں میں، سیاچین کے پہاڑوں میں کھڑے ہو کے برف کے اندر ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف بھونک رہے ہیں کتے کی طرح، ان کو ذلیل کر رہے ہیں، تذلیل۔ لیکن میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت صرف میرے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور اچھا، ان کے پیچھے قادیانی بھی ہیں اور عالمی طاقتیں بھی ہیں، اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل کے نیتن یاہو نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہمیں اب پوری دنیا میں اگر کسی ملک سے خطرہ ہے تو وہ پاکستان ہے، تو پاکستان کو تباہ کرنے کا تہیہ ہو چکا ہے۔ اب یوتھڑ قوم کو کون سمجھائے، یا KPK کے جاہل پٹھانوں کو کون سمجھائے کہ اللہ کے بندو ملک بچاؤ، اس ٹائم ملک خطرے میں ہے۔ یہ تمام عالمی طاقتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں افغانستان کے غلامی میں دے دیں گے، کل افغانستان کی غلامی کرنی پڑے گی، اور باقی جو ہے نا 3 صوبوں کو، باقی 2 صوبوں کے انڈیا کے ماتحت کر دیا جائے گا، اور تیسرے صوبے کو ایران کے والے کر دیا جائے گا۔ یہ اندر سے سب ایک ہی ہیں، وہاں پہ بھی جو ایماندار صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے نا، اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی حال ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کام کیا، ملک کے لیے سوچا، ملک کے لیے بہتر کام کیا۔ ایک غلطی اس سے ہوئی تھی، یہ جو پرائیویٹ ادارے سرکاری کیے تھے، یہ غلطی اس سے ہوئی تھی، باقی اس نے سارے کام بہت اچھے کیے تھے۔ اس کا اشر دیکھ لیں، نواز شریف نے ملک کو سوچا، ملک کو ترقی دی، اس کا اشر دیکھ لیں کیا ہوا۔ ڈاکٹر قدیر خان نے ملک کو ایٹمی پاور بنایا، اس کا اشر دیکھ لیں کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ عالمی طاقتیں مل کے ہمارے ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ اب ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس وقت صرف اور صرف ہماری متحد فوج کے اندر بھی تقسیم کی کوشش ہو رہی ہے، اور کافی حد تک یہ جو جونیئر افسران ہیں نا، ان کو یہ کر چکے ہیں اپنے قبضے میں۔ سینئر افسران تو سمجھتے ہیں نا، ان کے پاس دماغ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن فوج میں اتنا خطرہ کوئی نہیں ہے۔ فوج میں ایک ڈسپلن ہے، ایک نظام ہے۔ وہاں پہ ایک جرنل تھا، یہ اس کا منگلا کا، وہ مردود عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، وہ دیکھ لیں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ میں نے کہا نا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس ملک کی آگے بھی انشاءاللہ کرے گا۔ تو باقی آپ لوگوں نے اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات عوام کو بتا دوں کہ پاکستان کے آرٹیکل 199 199 کے تحت اس کی شق 3 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جرنل ہے یا سرکاری ملازم ہے، چاہے نیوی کا آفیسر ہے، بحریہ کا ہے، ایئر فورس کا ہے نا، ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ یہ 2% کے ٹاؤٹ جج نہ ان کو بلا سکتے ہیں، نہ ان کی تذلیل کر سکتے ہیں۔ یہ خود تو کرپٹ ہے، دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں، ان کی اپنی تو کوئی 1% جتنی عزت نہیں ہے۔ اگر ان کی عزت ہوتی یا یہ ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے تو پوری دنیا میں ہم 131ویں نمبر پہ ہوتے۔
इंडिया और हम एक ही दिन आज़ाद हुए थे ना। इंडिया पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है इंसाफ फराहम करने में। वो क्यों हमसे आगे निकल गया? वहाँ के जज ईमानदार हैं। अगर मुल्क का अदलिया ईमानदार हो ना तो बाकी ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएंगे। जर्नैल भी अपने दायरे में आ जाएंगे, जर्नैल आ चुके हैं अपने दायरे में। अदलिया में करप्ट जज फारग हो जाए ना तो अदलिया भी ठीक हो जाएगी। करप्ट वकीलों को फारग कर दिया जाए। ये देखें, अच्छा पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें, पूरी ज़िंदगी एक शख्स, एक वकील रज के झूठ बोलता है। झूठ बोल बोल के जब पुख्ता हो जाता है इसमें तो आखिर में वो जज बन जाता है। ये निज़ाम है यहाँ का। तो अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। सी पैक को रोकने की साजिश हो रही है, इसका हिस्सा हरगिज़ ना बने। अपनी फ़ौज के साथ दें, फ़ौज के साथ खड़े हो जाएं और इन टाउट जजों को बाहर निकालने में साथ दें। और इस वक्त अटार्नी जनरल भी इनके साथ ही है। वो कुछ नहीं कर रहा है सिवाय इसके कि यस सर कर रहा है, और वो धड़ाधड़ बरी होते जा रहे हैं। वो इस्लामाबाद में जो बरी हुआ है इमरान खान और शेख रशीद, और ये जब सब्ज़ घास, सब्ज़ दरख्त, उनको केमिकल आग, जो केमिकल छिड़काव किया जाता है ना, थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है। वो केमिकल सिर्फ सरकारी इदारों के पास होता है, एजेंसियों के पास होता है, और सरकारी इदारों का KPK से वो केमिकल साथ लेके आए। और जब इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो वो हरी घास और हरे दरख्तों को उस केमिकल के ज़रिए जलाया गया। किस तरीके से कि वो थोड़े छिड़काव कर दिया जाए, थोड़ी देर ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है। तो वो उनको बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद में तो दाखिल होने की भी इजाज़त नहीं थी उनको। बरी कैसे कर रहे हैं ये मरदूद जज? अल्लाह इनकी नस्लों को भी तबाह करे। इन्होंने मुल्क को तबाह करके रख दिया। अब मुल्क को कुछ तरक्की करना शुरू हुआ है तो फिर आ गए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अज़ान हो गई है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दुआ करेंगे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे और आसानियाँ पैदा फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आर्मी चीफ की हिफाजत फरमाए, चारों कोर कमांडरों की हिफाजत फरमाए, उनकी फैमिलियों की, ISI के चीफ और उनकी फैमिली, और इसी तरह FIA और जितने भी अदारे हैं सरकारी, उन सब के सरबराहों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।